قاضی صاحب کا رول تو ہوگا، پازیٹو یا نیگیٹو یہ بات کی بات ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے کل جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ چند بروکرز نے 10-12 بروکرز نے، لیڈر ہو، دلیر ہو، ایماندار ہو، کرشمہ ساز شخصیت کا حامل ہو تو پھر اس کا جادو تو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شدید قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات کرائیں، آپ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیں، اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں اور اپنے شہریوں کے جو حقیقی کردار ہے اس کو اس قابل رہنے دیں کہ وہ اپنے کردار کو ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وقار سلیم کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کڑوا سچ ود موزم ڈار۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، سیاست پہ ایک گہری نظر، ایک عقاب کی نظر رکھتے ہیں اور تمام تر چیزوں کو، حالات حاضرہ کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ ان کے ججمنٹ، ان کے انالیسس بہت ایک بہترین قسم کے ہوتے ہیں۔ تو آج ان کا ہم ایک ایکسکلوسیو انٹرویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اپنے پروگرام کا وقت ضائع کیے بغیر آج کے مہمان خصوصی، آپ کے اپنے میزبان، آپ کے اپنے مہمان موزم ڈار کو آپ کے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ وقار، فائن۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ میں ماشاء اللہ جو صحافت کا جذبہ پیدا ہوا اور آپ نے عملی طور پہ صحافت کے میدان میں قدم رکھا، اور یوں تو پہلے آپ ٹویٹر پہ تحریریں اور ڈفرنٹ کالمز وغیرہ اپنی کتابوں میں، ڈائریوں میں چیزیں لکھتے رہتے تھے، لیکن عملی طور پہ یوٹیوب پر آپ آئے۔ یوٹیوب کا آپ کا اب تک ایکسپیرینس کیسا رہا اور آگے آنے والے وقت میں کیا گولز ہیں آپ کے جن کو آپ عملی طور پر اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وقار، بہت شکریہ اس سوال کو پوچھنے کا۔ در حقیقت بحیثیت انسان ہم کہتے ہیں کہ ہم سوشل اینیملز ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر لفظ سوشل ہماری ذات سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہم محض اینیمل یا جانور رہ جائیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو سوسائٹل نارمز ہوتی ہیں ان میں ایک بہت بنیادی چیز صحافت ہے۔ صحافت کو میں ایک ایسا شعبہ سمجھتا ہوں، میں اسے پیشہ نہیں سمجھتا ہے، میں اس کو زندگی کا ایسا شعبہ سمجھتا ہوں جو عبادت کی مانند ہے، جہاں آپ نے انتہائی ایمانداری سے، انصاف کے اصولوں پر مبنی رہتے ہوئے اور سچ کو بنیاد بناتے ہوئے ایک چیز کو وصول کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے اور اسے آگے اپنے سننے والے یا پڑھنے والوں تک پہنچانا ہے۔ جب زمانہ طالب علمی میں تو میں نے انیشلی سائنس کے سبجیکٹس کو پڑھا، مگر جب اپنی پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد مجھے اپنی تعلیمی قابلیت کو بڑھانے کے لیے پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری جیسے سبجیکٹس کا استعمال کرنا پڑا یا ان کا مطالعہ کیا، تو میرے اندر ایک شدت سے یہ جذبہ اور احساس پیدا ہوا کہ در حقیقت مجھے ایک استاد یا ایک صحافی یا ایک وکیل کے طور پہ اگر اپنے کیریئر کو آگے بڑھانا ہوتا تو میں یقیناً وہاں بھی اتنا ہی کامیاب ہوتا جیسا کہ میں اپنے پہلے پیشے میں تھا۔ در حقیقت یہ میری ایک زمانہ طالب علمی کی خواہش تھی جس کو میں اب حقیقت کا رنگ دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوسائٹی نے، اس ریاست نے مجھ جیسے بہت سے پاکستانیوں کو بہت کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، نام دیا ہے، رتبہ دیا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ان ریٹرن ہم ریاست کو کیا دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کی صورت میں بلاگ تجزیے کر کے اور کسی روپے پیسے کے لالچ سے بالا تر ہو کر میں اپنے سننے والوں کو اگر سچ بتاتا ہوں تو اس سے بڑی ریاست کی خدمت ہو نہیں سکتی۔ ماشاءاللہ سر، چلیں بیسٹ وشز آپ کے نیو کیریئر کے لیے جس میں آپ عملی طور پر قدم رکھ چکے ہیں۔ سر آپ کورٹس کی ڈیولپمنٹ میں اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں بہت گہری نظر رکھتے ہیں، یہ بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کورٹس کے حوالے سے ایک بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ کے رول کے اندر اثر انداز ہو رہے ہیں، جیسے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہوا 8 فروری۔ پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں، اور ماضی میں جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک بہت اہم ترین پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی تاریخ اعلان کرانے کے لیے، کہ وہ اگین سیم ویسا ہی پازیٹیو رول پلے کرنے جا رہے ہیں دوبارہ فیوچر میں؟ قاضی صاحب کا رول تو ہوگا، پازیٹو یا نیگیٹو یہ بات کی بات ہے۔ اگر الیکشن کمیشن نے کل جو سینٹ میں قرارداد پیش کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ چند بروکرز نے، 10-12 بروکرز نے جس طریقے سے جمہوریت کا یا پانچا کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے چند چاپلوس اور خوشامدی قسم کے لوگوں نے جو روپے پیسے کی مدد سے
سو کال دیوانے والا میں پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے جو جمہوریت کا اصلی حسن ہے یعنی کہ قومی اور صوبائی اسمبلیاں، اس حسن کو ماند کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ عوام کی جو رائے ہے اس کو وہ اپنی قرارداد کے ذریعے روند ڈالے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ قاضی صاحب تک گیا تو ان کا رول تو ہوگا. جہاں تک بات ہے انتخابات ہونے یا نہ ہونے کی، بظاہر جو آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہیں، اس کے حساب سے تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اور شاید انتخابات کے ہو جانے کے پیچھے بڑا فیکٹر بین الاقوامی ریاستوں اور اداروں کا دباؤ ہے. یورپ ویسٹ اور جو ان کے ادارے ہیں ان کی ترقی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ اصول و ضوابط کو اختیار کیا ہے. ہم مغرب پہ بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا شاہد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کو ترقی نہیں دی جس کے پلسز آر لیس اینڈ مائنسز آر مور، یعنی کہ جن کے مثبت پہلو کم اور منفی پہلو زیادہ ہوں، وہ قومیں کبھی ترقی کر نہیں سکتی. تو مغرب نے اپنے ہر معاملے کو قانون اور ضابطے کا ایک غلاف چڑھا دیا ہے، اور اسی لیے اس وقت امریکہ ہو، یورپین یونین ہو یا IMF ہو، وہ پاکستان سے شدید قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات کرائیں، آپ ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیں، اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں، اور اپنے شہریوں کے جو حقیقی کردار ہے اس کو اس قابل رہنے دیں کہ وہ اپنے کردار کو ادا کر سکیں. آئی تھنک ان کا پریشر ہے، ورنہ جو پاکستان میں اس وقت مسلط قوتیں ہیں یا جو ان قوتوں کے سرپرست ہیں وہ شاید ایسا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خود ہی عقل کل ہیں اور وہی لیکن سر اب تو میڈیا پہ ڈیبیٹ ہونا یہ شروع ہو چکی کہ عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے انتخابات میں. وہ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا جو کہ ماضی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان ہی تمام تر چیزوں کے قصوروار ہیں، ابھی وہی میڈیا یہ باتیں کر رہے کہ عمران خان کو انتخابات میں ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. حال ہی میں جاوید لطیف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ میں ہوں گے، ایک سینئر سیاستدان ہیں، وہ یہ شکوہ کرتے نظر آئے. لیکن جب کامران شاہد کے پروگرام کے اندر ارشاد بٹی صاحب نے یہ کہا کہ تمام چیزوں کا ذمہ دار آپ کو دے دیتے ہیں، اور وہ پہ تاثرات جذبات بدل گئے، تو کیا واقعی عمران خان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ جو شخص پہلے سے ہیرو، اس کو آپ نے کیا ہیرو بنا کر پیش کرنا؟ لوگوں کو، اور جو طاقتور لوگ ہیں انہیں عمران خان میں اور جو بقیہ سیاستدان میں ان میں ایک فرق سمجھنا چاہیے. 1958 میں اچانک ایک ڈرائنگ روم میٹنگ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو منسٹر بنا دیا گیا، اور پھر 8 سال وہ مسلسل منسٹر رہنے کے بعد سیاستدان بننے میں کامیاب ہو گئے. 1981 کی ایک بدقسمت صبح کو پنجاب کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک نواز شریف نام کا شخص پنجاب کا وزیر خزانہ بن گیا. خادم رضوی مرحوم کو 2018 سے 6 ماہ پہلے تک کوئی ایسا سیاسی رہنما نہیں جانتا تھا، اچانک وہ لیڈر بن گئے. عمران خان کا پرابلم یہ ہے، اور جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں، کہ عمران خان تو 1992 میں نہیں، 1982-83 میں ہی پاکستان میں ہیرو کا درجہ پا چکے تھے. میں اپنے زمانہ طالب علمی میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے اسکول کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی کتابوں میں عمران خان کے سٹکرز ہوا کرتے تھے. وہ ایک انتہائی دلکش اور جاذب نظر شخصیت کے حامل تھے. دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھیں، دنیا کے بہترین لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے تھے، ایک وقت کا کھانا کھانا چاہتے تھے. اور جب بہت سے طاقتور لوگ ابھی بہت چھوٹے چھوٹے سے عہدوں پر تھے، اس وقت عمران خان ایک لیجنڈ تھا، ایک ہیرو تھا. میری مراد ہے 1992. اس وقت جو پاکستان میں طاقتور لوگ ہیں ان کے کیریئر پروفائلز کو کھول کر دیکھ لیں، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ قاضی فائد عیسیٰ 1992 میں کہاں کھڑا تھا. 1992 میں قاضی فائد عیسیٰ کی کیا اوقات تھی؟ انوار کاکڑ کس گلی میں گلی ڈنڈا کھیل رہا تھا؟ یا اس قسم کے جو صادق سنجرانی جیسے لوگ ہیں یہ کہاں پر پٹرول اور ڈیزل کے کین اٹھا کر بیچ رہے تھے؟ اس وقت وہ شخص لیجنڈ تھا، وہ پہلے سے ہیرو تھا. اور وہ اب ہیرو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کو کہ اس نے در حقیقت جو رانگ نمبرز تھے، جو جعلی ہیروز تھے، ان کو دندان شکن شکست دی ہے، اور اس لیے اب اس کا دشمن بھی اس کو ہیرو مان رہا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا کرزما جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہے اور وہ عام انتخابات میں بالکل بازی لے کر جائیں گے. لیڈر ہو، دلیر ہو، ایماندار ہو، کرشمہ ساز شخصیت کا حامل ہو، تو پھر اس کا جادو تو سر چڑھ کر بولتا ہے. میں ابھی انٹیریئر سندھ کے دورے سے واپس آیا ہوں، حیدرآباد گیا، لوگوں سے گپ شپ لگی.
راستے میں سفر کرتے ہوئے لوگوں سے گپ شپ لگی. حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت عمران خان کے قریب بھی کوئی نہیں پھٹکتا. کوئی سیاستدان عمران خان جیسے شہرت کے مقابلے میں اس کا اشید بھی نہیں رکھتا. میں صرف آپ کو اس وقت پنجاب، کراچی، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کی بات کروں گا. پنجاب ان کی جو ملا کر قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ 210 ہیں. ان 210 سیٹوں میں اگر اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیا جائے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی 185 سیٹیں جیتنے جا رہی ہے کم سے کم. موجودہ وقت میں 210 میں سے 185 سیٹیں جیتنے جا رہی ہے. انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کی سیٹیں اس کے علاوہ ہیں. اتنا پاپولر لیڈر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا. اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان میں 75% ووٹ لیے تھے. عمران خان اس وقت پورے پاکستان سے 75% ووٹ لینے کی پوزیشن میں ہے. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جب بھی کسی کی ماں، بہن اور بیٹی کی عزتیں پامال ہوں گی، جب بھی کسی جمشید دستی کی بیوی کی آپ توہین کریں گے، جب بھی عثمان ڈار کی ماں کی آپ تذلیل کریں گے، تو پھر عمر ڈار کی بیٹی جیسی بیٹیاں میدان میں آئیں گی اور وہ پھر آ کر آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے. سر آپ یہ بتائیں کہ موجودہ پولیٹیکل سٹرکچر میں اگر عمران خان واقعی تمام چیزوں کے قصوروار ہیں تو عدالتی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، عدالتی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے اب تک ان کا کوئی جرم کیوں نہیں ثابت ہو سکا؟ اگر توشہ خانہ کی بات کریں تو نیب نے کہہ دیا کہ ہمیں گرفتاری کے لیے مطلوب نہیں ہے. توشہ خانہ کے علاوہ قادر ٹرسٹ میں بھی کوئی بھی ابھی تک سزا، ایک لمبی کیس کی پروسیسنگ اور پروسیڈنگ کے بعد بھی کوئی بھی فرد جرمائی نہیں ہو سکا. اور اگر سائفر کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو سماعت ملتوی ہو رہی ہیں. کیا یہ سماعت الیکشن کو لے کے جانے کے لیے ملتوی ہو رہی ہیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں تو اس کے بعد کوئی فیصلہ دیا جائے، یا پھر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم ترین جو لفظ شائع کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ عمران خان معصوم ہیں، ان پہ تو کوئی بھی کسی قسم کی ابھی تک ڈیولپمنٹ یا اس طرح کا جرم ثابت نہیں ہوا، کیا وہ واقعی معصوم ہیں؟ اور اب تک کے لیے ان تمام سماعتوں کا نتیجہ کیا گزر نکلا؟ اگر لفظ معصوم کو لغت کے معنوں میں لیا جائے تو شاید عمران خان معصوم نہیں ہے. میرا ماننا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. لیکن پاکستان کے سیاسی حمام میں جہاں سب ننگے ہیں وہاں پر عمران خان یقیناً ایک معصوم کا درجہ رکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان، میں نے زمانہ طالب علمی اور بعد میں یہ اکثر جملے سنے کہ سیاسی مقدمے، میں جو سیاسی مقدمے کی ڈیفینیشن ہے اس کو پریکٹیکلی یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کہ جتنے مقدمے جن کا آپ نے ذکر کیا، توشہ خانہ ہو، عدت کیس ہو یا سائفر، یہ سب خالصتاً سیاسی مقدمے ہیں. اول تو عمران خان نے کوئی سیکیورٹی کی، نیشنل سیکیورٹی کی بریچ نہیں کی. اور اگر قوم کو سچ نہ بتائے ایک وزیر اعظم تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی. تو عمران خان نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ کیسز آگے نہیں بڑھ پا رہے. اور اگر ان کیسز میں وہ عمران خان کو کوئی جھوٹی سچی سزا دے بھی لیتے ہیں تو میں تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے قوم کو یہ چیز یاد کراتا چلوں کہ سن 2002 میں جب ترکی میں 6 سال کے وقفے کے بعد انتخابات کروائے گئے تو تب طیب اردوغان جیل میں تھے، سزا یافتہ تھے، ان پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی تھی. مگر محض 6 ماہ کے عرصے میں طیب اردوغان نہ صرف جیل سے باہر آئے بلکہ پارلیمنٹ میں پہنچے اور آج 21 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ وہ ترکی پر حکمران ہیں. کیونکہ وہ ترکی کے عوام کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں اس لیے حکمران ہیں. عمران خان پہ آپ لاکھ کیس بنا لیں، آپ ان نہ کیسوں کو چلا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں، بیکاز اس میں بہت زیادہ جھوٹ، ملمہ کاری، بناوٹ، فراڈ کا جو عنصر ہے اس کو شامل کیا گیا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ عثمان بزدار کے کاغذات نامزدگی کو قبول کر لینے کے بعد موجودہ آپ کی جو ریاست ہے اس نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ عمران خان بھی صادق اور امین ہے اور ان کی محترمہ بیوی یعنی کہ بشرا بیوی بھی باکردار، با پردہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار ہے. سر آپ یہ بتائیے کہ ملک کی جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، یہ کس رخ کو جا رہی ہے اور کیا آگے آنے والے وقت میں مستقبل خاص میں پاکستان میں جو ایک
टिपिकल कल्चर पाए जाते हैं सियासत में, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को लेकर के सियासी इंतकाम की जंग शुरू हो जाती है। क्या ये खत्म होने का नाम लेगा मुस्तकबिल खास में? देखें, अगर तो आपने मुस्तकबिल में बूट पार्शियों को, चांपी करने वालों को, चापलूसों को और गाड़ी की डिग्गियों में छुपकर जाकर दफातर में मुलाकात करने वालों को, मैंने कि इंतहाई छोटे कद, छोटी हसब नसब और छोटी सोच के लोगों को इक्तदार में लाया गया या उनके लिए इक्तदार का रास्ता हमवार किया गया, तो फिर तो ये इंतकाम और ये सारी ड्रामेबाजियां जारी रहेंगी। लेकिन मैं आज मेरे इस दिन को आज इसको नोट कर लें, 6 जनवरी को मेरे अल्फाज को नोट कर लें। अगर इमरान खान का रास्ता ना रोका गया और इमरान खान इक़्तिदार में आ गया, तो इमरान खान एक बड़े हसब नसब का, बड़े ज़र्फ का और बड़े किरदार का इंसान है। वो इंतकाम में यकीन नहीं रखता, वो अपनी अवाम की फलाह बहबूद में यकीन रखता है, वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम में यकीन रखता है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को आगे लेकर चलने में यकीन रखता है, वो मुस्तकबिल में देखता है, वो माजी में नहीं झांकता। इमरान खान कतई इंतकाम नहीं लेगा। वो अदारों को, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करने में यकीन रखता है। वो इन अदारों की भरपूर पुष्ट पनाही करने में यकीन रखता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान के अदारे अपना अपना काम बहुत अच्छे रहसन तरीके से करें और उस सिलसिले में हुकूमत उनके लिए जो भी वसाइल उनको दरकार है वो मुहैया करेगी। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान के आने से इंतकामी सियासत, ये सियासी मुकदमात की सियासत और अदलिया को खरीदने, मरोड़ने, तोड़ने की जो सियासत है, इसका खात्मा हो जाएगा। आखिर में सर 1 मिनट के अंदर कुछ मैं आपसे नाम लूंगा, आपने उनका छोटा सा शॉर्टली सा एक मुस्तकबिल बता देना। आप आने वाले वक्त में नवाज शरीफ को कहां पे देख रहे हैं? कूड़े के, तारीख के कूड़ादान में देख रहा हूं। और मरीम नवाज को? जलील रुस्वा। शहबाज शरीफ को? शर्मसार। फजलुर रहमान को? दीन का व्यापार। आसिफ अली जरदारी साहब को? सबसे हल्का। बिलावल भुट्टो को? बच्चा है, सीखेगा। और पीडीएम की दीगर जितनी भी जमातें हैं जिसमें एमक्यूएम का इत्तेहाद था, बाप पार्टी और दीगर पार्टियों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कौम परस्तों का मुस्तकबिल तारीख है। असद उमर? एक ज़हीन इंसान। शाह महमूद कुरैशी? एक बावकार ईमानदार शख्स। सादिक सिंगरानी? चवल का लफ्ज़ अगर बलोचों को नहीं पता तो इसकी शक्ल देखें, चवल इसी पे लिखा हुआ है। और इमरान खान? अजीम लीडर है, जिंदा और जावेद हो चुका है, अमर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मौजम डार साहब, आपने अपना कीमती वक्त फराहम किया। तो नाजरीन इकराम, ये जो पॉडकास्ट का आज एक नई एपिसोड आपने देखी है, आगे आने वाले वक्त में भी सिलसिला जारी और सारी रहेगा। नई एपिसोड के साथ कुछ नए अहम तरीन मौज़ूआत, एक्सक्लूसिव एनालिसिस मौजम डार के लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान वकार सलीम खोखर को दीजिए इजाज़त। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया, वस्सलाम।